أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات گرامی، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سمجھنا بھی عبادت، جس کے مطابق سوچنا بھی عبادت، جس کو محبت کی نظروں سے دیکھنا بھی عبادت. صرف ایک کتاب دنیا کی ہے، وہ ہے قرآن، کہ جس کو چھونے کے لیے باقاعدہ قانون ہے اور اس کو چھونا بھی عبادت. اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یہ مقام اور یہ درجہ حاصل ہو، اور دنیا کی کسی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہو بھی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ دنیا میں کتابیں دو ہیں، یا تو انسانوں کی بنائی ہوئی یا اللہ کی بھیجی ہوئی. انسانوں کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتاب کا تو وہ درجہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انسان انسان ہے. اور جب ایک انسان کتاب لکھے گا، ہو سکتا ہے اس کی نظر میں اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہو، لیکن دوسرے کی نظر میں اس کتاب کی اہمیت اتنی نہیں ہو سکتی. اس لیے انسانوں کی کتاب کا وہ درجہ نہیں بن سکتا. ہاں، ممکن تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا کوئی درجہ ایسا ہو، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو اوریجنل حالت میں ہے، ورنہ ہر کتاب ڈپلیکیٹ. تورات خدا کی کتاب ہے، مگر آج کی تورات خدا کی بھیجی ہوئی نہیں ہے. انجیل بے شک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، مگر آج کی انجیل وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار شاگردوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کا نام تھا یوحنا، ایک کا نام تھا مرقس، ایک کا نام تھا متی. انہوں نے بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں، اس کے نام رکھ دیا گیا انجیل. اصلی انجیل ہے ہی نہیں دنیا میں. اب ان چار شاگردوں کی لکھی ہوئی کتاب کو خدا کی کتاب کیسے مانا جائے؟ لیکن صرف ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن. اس قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو ہاتھ میں لینا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے. بغیر سمجھے پڑھنا، بعض انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ لگتا ہے بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے. اسی کو تلاوت قرآن کہتے ہیں. تلاوت قرآن الگ چیز ہے، فہم قرآن الگ چیز ہے. قرآن میں یتلونہ حق تلاوتہ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے، صحابی رسول ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ 1 رات میں انہوں نے پورا قرآن ختم کیا. ظاہر انہوں نے تلاوت کی. تو تلاوت قرآن مستقل عبادت ہے، چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے. اور تلاوت کہتے ہی اسے ہی ہے کہ جس کو ہم پڑھیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے ویسے ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھنے نہ سمجھنے کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ نہیں ہے. وہ مسلمان کے جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ صاحب سمجھے بغیر قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ اسلامی ذہن نہیں ہے، اور یا پھر معلومات نامکمل ہیں، ناقص معلومات ہیں، یا غلط معلومات ہیں. تو دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے، وہ ہے قرآن. ساتھ میں قرآن دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے، جس کا مظلوم ہونا ابھی ہمارے بھائی سنا رہے تھے. جو ہمارے والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ ہے، یہ مظلومیت قرآن ہی کی ہے کہ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت، قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت کتنی سمجھتے ہیں. اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہو. اللہ تعالیٰ شاہ نے خود قرآن میں کہا، میرا رسول قیامت کے دن میرے سامنے مقدمہ پیش کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے،
یا ربی اے میرے رب، ان قومی میری قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے معنی گھر میں قرآن ہی نہیں ہے، ایسے بھی کہا. چھوڑنے کے معنی گھر میں قرآن ہے مگر برکت کے لیے اوپر رکھا ہے، بہت عمدہ قسم کا اس میں کور و غلاف ہے مگر کبھی کھولنے کی توفیق نہیں، یہ بھی چھوڑنے. اور اگر کبھی بلا والا گھر میں پریشانی آ گئی تو اس دن قرآن کھولیں گے تاکہ بلائی کو دور کر سکیں تو بس اس حد تک یہ بھی چھوڑنا ہے. اور پھر جس کو گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویران ہے. بطور تبرک کے اگر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے رہا ہے مگر اس کو پڑھانے کی کبھی فکر نہیں کی، یہ قرآن کی تعظیم نہیں، یہ قرآن کی توہین ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ پڑھنے بھی نہیں جانتی اس کو، لیکن دکھلاوے کے لیے دیں گے صاحب. قرآن بہت شاندار قسم کا اور رحل بھی بہت عمدہ قسم کا، بلکہ خصوص طور پر بمبئی سے بھی رحل منگواتے ہیں. کیوں؟ جہیز میں دینا ہے، چاہے بعد میں وہ پڑھنا آئے اسے یا نہ آئے، اس سے ویسی نہیں. تو اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑا تھا. مقدمہ پیش کرنے والے اللہ، اور جن کے خلاف مقدمہ ہوگا وہ امت مسلمہ، اور فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ خود. اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے خلاف بولے گا، اب قرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا. جیسا تمہارا رویہ ہوگا ویسے قرآن کا تمہارے ساتھ سلوک ہوگا. اگر تمہارا رویہ قرآن کے ساتھ وہ رہا جو قرآن کا حق ہے تو قرآن تمہارے حق میں بولے گا، اور اگر تمہارا رویہ قرآن کے ساتھ وہ رہا جیسے اجنبیوں کا ہے تو قرآن تمہارے خلاف بولے گا، روک کر کے رکھے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. ہمارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ہماری نظر میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت آپ کو کیا قرآن سناؤں گا، آپ کو تو قرآن نازل ہوا ہے تو آپ کو کیا قرآن سناؤں گا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. جہاں عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی، اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت کے لیے ہم گواہوں کو کھڑا کریں گے اور تمام نبیوں کے متعلق گواہ آپ کو کھڑا کریں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے لیے ہم گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سب کے لیے گواہ بنائیں گے ہم محمد رسول اللہ. اس پر کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو محسوس کیا جو قیامت کے دن ہوگا، اور اس میں اللہ کے نبی کا رول دکھایا گیا. اس منظر کو محسوس کر کے آپ کے آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے. اور بعد میں عبداللہ بن مسعود سے کہا بس کرو. عبداللہ بن مسعود نے جب تلاوت بند کی تو دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے. ایسا بھی ہوا کہ پوری رات اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی آیت کی تلاوت کی. آج تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے ان کو تنگ نہیں آئے، کہاں ہم تو تنگ آ جائیں. لیکن نہیں، کوئی تنگی نہیں ہوئی. جب ہم کسی گانے کی مجلس میں رات بھر ہوں اور ایک آدمی 50 مرتبہ ایک ہی شعر کو پڑھتا ہے، نہ پڑھنے والا تنگ آتا ہے نہ سننے والے تنگ آتے ہیں. بس کرتے تو ایک ہی کو گاتا رہے گا، ایک ہی کو گاتا رہے گا، لطف اٹھاتا رہے گا، اثر مارتا رہے گا، اور سننے والے میں سارے جماتے رہیں گے کہ صاحب واہ واہ بڑا لطف آ رہا ہے. تو ایک ہی بات 50 مرتبہ گا رہا ہے، وہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. جب انسانوں کے گانوں میں اتنی لذت انسانوں کو آتی ہے اور وہ 100 مرتبہ ایک ہی بات کو گا کر کے تکتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو قرآن میں اس سے زیادہ لذت ہے. اس لیے ایک آیت پڑھتے رہے، ساری رات حضور روئے اور اسی آیت کو پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دنیا کے بڑے بڑے سکالر قرآن کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، جب ہم اس کو سنتے یا پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اس قوم کا زوال حیرت انگیز چیز. قرآن تو زوال لانے والی چیز نہیں، اس کے بعد اس قوم کا زوال کیوں ہے؟ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کا جواب شاندار دیا ہے، اور وہ کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر. کہ ہم نے سمجھا قرآن چھوڑ کر ہم ترقی کریں گے، جتنے ترقی کرتے رہے اتنے ہی نیچے گرتے ہیں. اور جتنے ترقی قرآن چھوڑ کر ترقی کے لیے جتنا دوڑ لگائی امت نے اتنی ہی ترقی کہیں نہ ملی. ہاتھ سے سب کچھ چھلتا گیا. مسلمانوں کے بعد دنیا میں بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی دولتیں، سب سے زیادہ اہم ترین دنیا کا لوکیشن مسلمانوں کے پاس ہے.
افرادی قوت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ پیٹرول کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سمندر مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا میں دنیا کا سینٹر مسلمانوں کے قبضے میں ہے، حکومتیں بھی، افرادی قوت بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پیٹرول بھی ہیں، سونے کے ذخائر بھی ہیں، اور اس کے باوجود امت اتنا بہتر ہے۔ وجہ یہ سب کچھ فائدہ مند تب تھا جب امت اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھتی۔ امت نے یہ سمجھا دنیا کی دوسری قومیں اپنے کلچروں کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں، ہم بھی ان کے کلچر کو اپنائیں گے، ہم بھی آگے بڑھیں گے، تو آگے تو بڑھے نہیں، پیچھے گرتے گئے، اور زیادہ سے زیادہ جب بڑھیں گے تو ان کے نوکر بنیں گے۔ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھنے کے بعد پھر کیا بنیں گے؟ تو ان کے نوکر۔ ایک مصنف نے کیا کہا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمان ملکوں سے پڑھنے کے لیے آنے والے ذہین بچے، مسلمان ملکوں سے آنے والے ذہین بچے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جب پہنچتے ہیں تو ان میں جو کریم ہے وہ وہاں کے یہودیوں اور عیسائی اداروں میں ملازم بنتے ہیں، اور وہ وہاں سے طرح طرح کی تحقیقات کر کے یورپ کی طرف سے انسانوں کو ملتی ہے، کی ہے مسلمان لڑکوں نے، لیکن نام آئے گا ان کا، اور وہاں جو ان میں سے ردی قسم کے ہوں گے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، یہ کچرا تم کو واپس مل جا دیتے ہیں، اور وہ جو کچرا وہاں سے واپس آتا ہے وہ مسلمان ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہ امت کا حال یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو یہاں کا کریم گیا، اس میں جو وہاں کریم بنا وہ ان کی یونیورسٹیوں میں قبول ہو گیا، جو وہاں کچرا بنا وہ واپس تمہارے گردنوں پر سوار رہے گا، اور وہ ہمارے ایجنٹ ہوں گے، وہ یورپ کے ایجنٹ ہو گئے، مسلمان کی گردنوں پر سوار ہو گیا۔ ساری مسلم دنیا کے حکمران یہی ہے۔ وجہ کہ دیکھو ہمارے طرفدار ہوں گے وہ قرآن کے ویسے ہی خلاف ہوں گے جیسے ہم۔ ایک بہت بڑے مسلمان عالم ہیں، اس وقت بھی ماشاء اللہ، انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا کہ ہمارے مسلمان ملک سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ایک دوسرے مسلمان ملک میں بھیجا گیا۔ ہم نے سوچا وہاں مسلمان سربراہ کے لیے ہم کو گفٹ لے جائیں گے، بہت سوچتے رہے کیا گفٹ لے جائیں گے، تو آخر میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم قرآن لے جائیں گے۔ تو مسلمان ملک کے طرف سے بھیجا جانے والا ڈیلیگیشن ایک دوسرے ملک کے سربراہ کے پاس جا رہا ہے اور وہ قرآن لے کر جا رہا ہے۔ جب وہاں اس کے پاس پہنچے ہیں اور وہ قرآن اسے دینا چاہا تو اسے معذرت کر دی، میں یہ لے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا کہ مطلب عالمی میڈیا اس وقت دیکھ رہا ہے یورپ ناراض ہو جائے گا، اور مجھے چونکہ یورپین یونین کا ممبر بننا ہے تو وہ ممبری مجھے ہاتھ نہیں آئے گا اگر میں نے آپ سے قرآن کا گفٹ لے لیا، اس لیے قرآن کا گفٹ واپس کر دیا۔ تو مسلمان عالم لکھتے ہیں کہ ہم خون کے آنسو رونے لگے جب مسلمان قرآن کو ہدیہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور ہے مسلمان ملک کا سربراہ۔ امت مسلمہ کا طرز عمل جب یہ قرآن کے ساتھ ہوگا تو پھر ذلت یقینی، یہ تو بڑی سطح پر، نچلی سطح پر ہماری حالت کیا ہے؟ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا حساب جاننے والا، اچھے سے اچھا سائنس پڑھنے والا، اچھے سے اچھا وجہ تعلیم سب کچھ ٹھیک ہوں، قرآن اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر ضمنی چیز ہے۔ اس لیے یہ بیچارے ہمارے یہ سنا رہے تھے کہ ایسا بچے آتے ہیں انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، والدین ہٹا لیتے ہیں کیونکہ اہمیت نہیں۔ اور جب امت مسلمہ کی حالت یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ شان و فیصلہ کریں گے کہ کٹائی کر دو، نئی قوم اسلام میں آ جائے گی اور وہ میرے قرآن کو گلے سے لگانے والے۔ اور وہ کٹائی کب کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے، لیکن ہوگی۔ کوئی ضرورت ایسی امت کی نہیں ہے جس امت کو قرآن کی ضرورت نہ ہو، تو اس انسان ان مسلمانوں کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی پہ سنت ختم کرے بہت اچھا ہوگا۔ ایسے مسلمانوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے جن مسلمانوں کی یہ بھی چاہت نہیں کہ ہمارا بچہ سیدھا ہی قرآن پڑھے، بس اس کی بھی چاہت اگر نہیں ہے تو اللہ کو بھی ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جن کو خوش کرنے کے لیے امت یہ طرز اپنے اپنائے گی انہیں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش کرائیں گے، اور کراتے بھی۔ ساری دنیا کا نقشہ یہی دکھا ہے، جس ملک میں جتنا یورپ کو خوش کیا اس ملک کو اتنا ہی یورپ سے پٹوایا، اسی سے۔ جس ملک نے جتنا دوسروں دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے رنگ میں رنگنے لگے انہیں سے پٹوائے، انہیں سے ڈرون حملے بھی کرائیں گے، انہیں سے بمباریاں بھی کرائیں گے، انہیں سے تہس نہس بھی کرائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے، خدا کو ناراض کر کے جب شوہر بیوی کو خوش کرے گا وہ بیوی شوہر کو ستائے گی، اللہ کو ناراض کر کے جب شوہر بیوی کو خوش کرے گی وہ شوہر اس کو ستائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جب باپ اپنے بیٹے کو خوش کرے گا اس بیٹے سے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔
اللہ کو ناراض کر کے جب افسر کو خوش کیا گیا اسی افسر سے تھپڑ لگیں گے. اللہ کو ناراض کر کے جب انسان دوست کو خوش کرے گا اسی دوست سے تکلیف پہنچائی جائے گی. اللہ کا ضابطہ یہ مجھے تم نے ناراض کیا اس کو خوش کیا اسی سے تم کو پٹوائی گیا. آگے چل کر ویسا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی باپ یہ شکایت کرتا ہے میرا بیٹا میرا فرمانبردار نہیں ہے, اس کی شکایت کرنے سے پہلے اپنے پچھلے ماضی کو دیکھنا چاہیے. میں نے کب اپنے بیٹے کی غلط چوائس پوری کی ہے اللہ کو ناراض کر کے, اس کی سزا ملے گی. قرآن اللہ کی کتاب, جب مسلمانوں کے پاس قرآن کو پڑھنے کا بھی وقت نہ ہو, اس کو سمجھنے کا بھی وقت نہ ہو, اس کے عمل کرنے کے لیے امت تیار نہ ہو, تو پھر اس امت کا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اور جب امت کا قرآن سے تعلق ہے تو تمہارا اسلام کیسا ہے؟ اگر تمہارے پاس اسلام نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اگر تمہارا خاتمہ ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم کا مشہور شکوہ جواب شکوہ, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. آج کے لڑکے پہنتے ہیں نا شرٹیں, ان شرٹوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم قریب فوج جملے آئیں گے, وہی کے لیے چل رہے ہیں. پھر وہ لکھے گا کار گھر کے لیے انتظار, کیا اگر نئی کار گھر چاہیے شرٹ کا پیچھے لکھا ہوا. لڑکیاں بھی اپنی باڈی پر یہ لکھے ہوا رکھیں گے, لڑکے بھی اپنی باڈی پر یہ لکھے رکھیں گے. یہاں کے لڑکوں کو کیا پتا چلے گا ہم کو کون سے دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے اور کس بے راہی میں ہم کو پہنچایا جا رہا ہے. اور وہ تو فیشن کر کے اپنا رہے ہیں کپڑے, چاہے گھر میں مالی سورس ہو یا نہ ہو, لیکن صاحب جو ہمیں انگریز پہنائیں گے ہم وہی پہنیں گے, چاہے ہمارا اسلام اسے بٹ جائے. اور نام رکھا اس کا ترقی کے ساتھ, ہم ترقی کر رہے ہیں. لباس پہنیں گے ان کا اور ترقی ہو رہی ہے ہماری نہیں, ان کی ترقی ہو رہی ہے. امت مسلمہ نبی کے ایک چیز کو ختم کرے اور سوچے ہم ترقی کر رہے ہیں, نہیں, یہ تنزل ہے, ترقی ان کی ہو رہی ہے, ان کا کلچر گھروں میں داخل ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر برابر چلے گی اسی طرح سے ہلاک ہوگی جیسے وہ آج کا حال یہی ہے. مسلمان گھروں میں اتیش پیدا ہو رہے ہیں. باپ مسجد میں نماز پڑھتا ہے, بیٹا کہتا ہے اچھو کا سر نماز پڑھتا ہے, کہ چھپا رہا آسان خوشبو چن گئے. باپ کہتا ہے یہ کیا بارش آئندہ کیسے پانا ہے ٹھیک, وہ کیا ٹھیک ہوگا, وہ تو ڈوب رہا ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں وہ بیچارہ, وہ نوجوان, وہ بھائی جو اس نسل کو قرآن پڑھا رہا ہے, در حقیقت ان کی اسلام کی فکر کر رہا ہے. اس نسل کی اسلام کی فکر شاید ان کے والدین کو بھی اتنی نہیں. اسی لیے تو بچہ آئے گا تو ٹھیک آئے گا, کوئی پرواہ نہیں, آئے گا آدھے گھنٹے میں واپس جائے گا, آنے سے پہلے واپسی کی تیاری. بچوں کو والدین کی یہ بھی فکر نہیں اس کو پڑھنا آیا بھی کچھ یاد نہیں. اور ساتھ میں اساتذہ بھی ان کو بھی بس قرآن سالہ پڑھنا آ جائے, اس قرآن کے اثرات زندگی میں کچھ نہیں. حالانکہ قرآن کے اثرات زندگی پر آنے چاہیے. اس بچے کی ساری زندگی کے لیے پیٹرن بن جانا چاہیے, میں مسلمان ہوں, مسلمان بن کے مجھے زندگی گزارنی ہے, میں نمازی رہوں گا, میں کرپٹ نہیں بنوں گا, میں پاکدامن رہوں گا, میں بے حیا نہیں بنوں گا, میں بدکار نہیں بنوں گا. ان تمام خرابیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا عہد جب کرے گا تب ہے قرآن پڑھانے والوں کی محنت وصول ہوگی. ورنہ ایسا اگر انہوں نے قرآن لفظوں میں پڑھا دیا الحمدللہ رب العالمین, لیکن آگے چل کر کے یہ کرپٹ بھی بن گیا, بدکار بھی بن گیا, چرسی بن گیا, شرابی بن گیا, اس قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن اس طرح سے پڑھائیں کہ یہ بچہ کل کو واقعتاً صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا بنے, تب ہے کمال. ورنہ ہمارے انہی تعلیم گاہوں سے نکل کر آنے والے لوگ ہمارے دفتروں میں ہیں تو دفتروں کا حال معلوم ہے کیا, انہی تعلیم گاہوں سے نکل کر آنے والے لوگ ہمارے بازاروں میں ہیں تو بازاروں کا حال معلوم کیا ہے. بر صغیر میں سب سے زیادہ کرپٹ کون سی قوم ہے, کہتے ہیں کشمیری. بر صغیر میں تو اس سے پوچھا بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہیں کشمیری کو کرپٹ کون ہے, انہوں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ کشمیری کرتے ہیں. تو کیا فراڈ کیا کشمیریوں نے, وہ عجیب مثال دکھائی اس نے کہا صاحب دیکھیے مکائی کو مکائی لانا, اس مکی میں وہ جو ہول جہاں پر ہوتا ہے وہاں بال جیسے ہوتے ہیں نا, بال جیسے, ان بالوں کو ایک نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر انہوں نے زعفران کا رنگ لگایا اور زعفران کا رنگ لگانے کے بعد پیکٹ بنائے اور اصلی کشمیری زعفران کہہ کر کے ورلڈ میں بیچا. یہ فراڈ تو کوئی بھی نہیں کرے. سیدھی بات ہے جب اس مسلمان کو نہ دین نہ آخرت نہ خدا کا خوف کچھ بھی نہیں بتایا, یہ تو آگے ایسے ہی بنے.
اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آگے چل کر بہت بڑا بزنس مین بنے گا, ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آگے چل کر بہت بڑا افسر بنے گا, ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آگے چل کر اس سے بھی آگے کچھ اور بنے گا, مگر ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ وہی واقعہ ہو جائے جو یہی سری نگر میں ہوا کہ ابا جان کی وفات ہو گئی, ابا جان کی وفات ہو گئی, گھر کے نوکر نے صاحب کو فون کیا دلی کہ ابا جان کی وفات ہو گئی, اس نے کہا کرو تیاری میں آ رہا ہوں فلائٹ سے. چنانچہ جب صاحب پہنچ گئے فلائٹ سے تو آپ کیا چشمہ بورڈ پر کرو, یہ نوکر سے پوچھا کیا چشمہ کرو بورڈ پر, ٹھیک. اس نے کہا کچھ جنازہ وازہ پڑھنا ہوتا ہے جی کفن دفن کرنا رہا کون چشمہ ہو بل ونجنے بات کیا میں بل کر دو مانا جاتا, ٹھیک. جناب صاحب آپ خود رہیے نا ساتھ میں, تو کہا بھائی ٹھیک ہے ساتھ رہیں گے, تو فی الحال میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں گا پھر آ جاؤں گا. پھر اس نے یہ بھی پتا نہیں میرا باپ مرا ہے, تو فریش ہونے کے لیے گیا فی الحال. تو فریش ہو کر کے جب تک وہ آیا تب تک بیچارے وہ محلے والے آئے, انہوں نے اس کو غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد پھر اس کو مسجد میں لے کر کے آئے. تو اب بیٹا صاحب آیا, کہہ گیا میں کیا چاسن کروں, بولتے تمام جنازہ کریو جنازہ بتا کیا چاسن کروں. تو محلے والے جنازہ پڑھ رہے ہیں, صاحب دور کھڑے. اس بات میں کیا کمایا جس کا بیٹا جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا. بہت اچھا تمہارا بیٹا افسر بن گیا, اس افسر جو کھائے گا پیے گا عیش کرے گا بعد میں جہنم میں جائے گا. جو بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو پایا. جہی کشمیر کا ایک صاحب ہے, یہی سری نگر کے ہیں, وہ برطانیہ میں ہیں. میرے سامنے انہوں نے فون کیا, کہہ رہے میرے ماں باپ سوچتے ہیں باشد اور اشکر تمام کیا پتا وہ کہتا ہوں شروع مجھے کہتا ہوں. وہ صبح سویرے کہہ رہا تھا میں کتوں کو لے کر کے باہر پھر رہا ہوں, کتوں کو لے کر پھر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹس ہے. اگر میں کتے نہیں رکھوں گا لوگ مجھے کہیں گے بیکورڈ ہے, اس لیے میں کتوں کو لے کر چل رہا ہوں. اور ایک ہاتھ میں ٹیشو پیپر بھی ہے, کیونکہ اگر راستے میں ہم نے کوئی گندگی کی تو اپنے ہاتھ سے اٹھا دی. اور چوہا فون پر دیکھو کیا پتا میرے سوال سوال بگا تاؤ تو کتوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ٹھیک. اب ظاہر ہے یہاں اس کا باپ بیمار ہے, وہ بیٹا وہاں سے کہتا ابا جان اپنی صحت کی فکر کرنا اور ذرا اچھے اچھی غذائیں کھانا. یہ اس بیچارے بوڑھے کو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے, یہ رات کو پانی پینے کے لیے نوکر کو بلاتا ہے. بیٹا وہاں سے کہتا ہے ابا جان اپنی صحت کی پرواہ کر, خیال رکھنا اپنی صحت کا. یہ کیا خیال رکھے گا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا بیٹا مادی ترقی کرے چاہے بعد میں ہم سے دور کیوں نہ چلا جائے. یہاں قریب میں ایک جگہ ہے شری بٹ. میں ایک دفعہ جہاں شری بٹ میں آیا ایک صاحب تھے, ان سے زکوٰۃ کے بڑے لمبے مسائل ان کو سمجھانے تھے. بہرحال ان سے بہت لمبی ملاقات تھی. میں نے ان سے پوچھا جی کیا ہے آپ کی زندگی؟ یہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے, بیوی اس کی شری بٹ کی. 1942 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھی. انجینئرنگ پڑھنے کے بعد پھر کینیڈا گیا ہے اور وہیں ساری زندگی گزاری اور بڑھاپے میں واپس آیا. تو واپس آ کر اب لکھنؤ میں زندگی گزار رہے تھے, کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے تھے. تو وہ سمجھنا چاہتے تھے زکوٰۃ کا سارا سسٹم ایسا شاید بہت زیادہ ہوگا ان کے پاس, اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو خیر وہ باتیں بہت ساری ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کینیڈا سے واپس کیوں آ گئے؟ کیا لگے جی کینیڈا میں سب کچھ ہم نے کیا, عیاشی کی زندگی گزاری, اور آخر میں پتہ چل گیا کہ سب کچھ ہے مگر ہمارے ہاتھ سے اسلام نکل گیا. نہ میں مسلمان رہوں گا نہ میرے بچے مسلمان رہیں گے. اس لیے میں نے بیٹوں سے کہا کہنا بیٹا چھوڑو ہم واپس جائیں گے تب کم سے کم مسلمان بنتے زندگی گزاریں گے, ورنہ ہمارا حال ویسا ہی ہے جیسے کتوں کا حال. کہتا وہاں کتوں کی ایسی زندگی ویسے انسانوں کی زندگی, کھانا ہے پینا ہے اور سے پھر رات کو نیند نہیں آئے گی تو شراب پینی ہے, کلبوں میں جانا ہے اور آ کے بیڈوں میں سونا ہے. صبح کو 10-12 بجے اٹھیں گے, باتھ روم جائیں گے, فریش ہو کر کے اسپرے کر کے نکلیں گے باہر, شام کو پھر نہیں. یہ وہاں کی زندگی ہے. اسی کو یہاں سمجھتے ہیں بڑی مزیدار زندگی ہے. سر مزیدار نہیں ہے, جانوروں کی جیسی زندگی ہے. جس زندگی میں خدا نہیں, جس زندگی میں آخرت نہیں, زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں, جس زندگی میں صرف کھانا پینا اور سیکس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اسی زندگی کی طرف دوڑ رہی ہے امت مسلم. ہم بھی وہی بنیں گے. اسی میں دوڑا رہے ہیں اپنی بچوں کو, اسی میں دوڑا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو, اور ساتھ میں سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھیں گے. آگے بڑھیں. وہاں کے لوگ تو آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں واپس آئیں گے, اور وہ واپس آنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پھر واپس ہم دین کہتے ہیں. یورپ کی اکثریت حق کی تلاش میں, لیکن حق جن کے پاس ہے وہ خود حق سے دور ہے. اسے جب کہتے ہیں اسلام وہ فوراً دیتے ہیں مسلمانوں کو, جب مسلمانوں کو دیتے ہیں کہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے ہیں, تو ان کے پاس کون سا حق ہے؟ ان کو دکھاتے ہیں اسلام, وہ دیتے ہیں مسلمانوں کو, دیتے ہیں مسلمانوں کو وہ ویسے ہی. مسلمان کے لڑکے بگڑے ہوئے, مسلمان کی لڑکیاں آوارہ, مسلمانوں کے افسر ہو کر, مسلمانوں کے بازار اس میں دھوکے فرار. وہ کہتے ہیں صاحب اس پہ کیا خیر ہے, کیا یہ تو ہم جیسے بلکہ ہم سے بہت پیچھے ہیں.
یورپ کی قوموں میں جتنی ایمانداری، جتنے کام کا صفائی اتنے یہاں نہیں ہے. وہاں وہ نہیں جانتے کرپشن کیا ہے، وہاں وہ نہیں جاتے ہیں ڈیوٹی پر وقت پر پہنچنا ہے، نہیں وہ سارا کام ٹھیک طرح سے کریں گے. بس صرف ان کی سماجی زندگی جو ہے وہ خراب ہے، باقی دفتری زندگی، بازاری زندگی بہت عمدہ ڈسپلن والی زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. محنت کرے گا تو اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ کرے گا، ڈیوٹی دے گا پوری محنت کے ساتھ ڈیوٹی دے گا. دفتر میں ہوگا کوئی فائل گڑبڑ نہیں ہونے دے گا، کوئی سکنڈل نہیں کرے گا. یہ ان کا حسین پہلو ہے. اور بگڑا ہوا پہلو ان کا جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کا سسٹم ختم، والدین کو بچوں کی فکر میں، بچوں کو والدین کی فکر میں. اس لیے اس زندگی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم کو آئیڈیل بنانا چاہیے محمد رسول اللہ. ان بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان بچوں کا ذہن ایسا بنے کہ زندگی بھر یہ کہیں کہ ہم نمازی رہیں گے، پاک دامن رہیں گے، برائیوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے. اگر آپ کے بچوں میں یہ ذہن پیدا ہو گیا تو آپ کا پڑھانا کامیاب ہے. اور اگر یہ ذہن پیدا نہیں کر سکے تو پھر یہ پڑھانا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے. یقیناً آپ کی شکایتیں صحیح ہیں، یہاں کے والدین اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم میں اتنے فکر مند نہیں ہیں. جو اس وقت کا دور دنیا پرستی کا دور ہے، اور یہ بات ہمارے نبی نے پہلے بیان کی. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے عار کی چیز ہوتی ہے، شرم کی چیز. چنانچہ اسی شری نگر شہر میں ایک گھر کا رشتہ ہو رہا تھا. اس رشتے میں لڑکی والوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے. تو لڑکے والوں نے کیا کہا کہ لگا اس کے ہمیشہ امامت کرنا ہے، ایسے مطلب جواب چاہ کرنا کہ قرآن مسکار کرو. جب امت کا رویہ یہ ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شاموں کی طرف سے جو چنانچہ میرے کل دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے جی کشمیریوں کی 75% لوگوں کو ٹیومر ہو چکا ہے. اور وہ ہم روزانہ وہاں اسپتال میں ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں 75% لوگوں کو ٹیومر. سمجھ میں نہیں آتا ہو رہا ہے کیوں. کہ چھوٹے بچوں کو بھی، غیر شادی شدہ لڑکیوں کو ٹیومر، وہ بیماریاں جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ بیماریاں عام. اب چھوٹے بچوں کا پریشر کنٹرول، چھوٹے بچوں کو شوگر ہو گیا، چھوٹے بچوں کا کولیسٹرول بڑھ گیا، ٹیومرز ہیں. کہتے ہیں جس کو پھاڑ کر کے دیتے ہیں اندر سے ٹیومر. اور تاکہ ڈاکٹروں کو بھی ٹیومر، اور ڈاکٹر ہی بول رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، وہ ڈاکٹر ہی بول رہا ہے، وہی ہے، وہ ایسا وارڈ نہیں ہے. اور وہی مجھے کہہ رہا تھا، کہنے لگا صاحب اگر کسی کو عبرت پکڑنی ہو تو کیجویلٹی میں بھیج دیجیے. جب دیکھیں گے وہاں منظر کیا کیا ہوتا ہے تو شاید کسی کو عقل آئے گی، یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں گے، یہ عیاشوں کی اور آوارگی کی زندگی چھوڑ دیں گے، ہماری کیجویلٹی میں بھیج دیا کریں. ان بچوں کو اسی صورتحال کے اندر آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے. یورپ کے ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ مسلمان ڈھونڈتے ہیں کہیں ہم کو کوئی آگے ملے جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے، ورنہ کل کو یہ ہمارے بچے ایتھیسٹ ہوں گے، یہ یہودی نصرانی کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ حتیٰ کہ ماں باپ کو کہے گا تم بیکورڈ ملکوں کے. چنانچہ وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں تم بیکورڈ ملکوں کے ہو، ہم فارورڈ ملک میں پیدا ہوئے، ہم یورپ کے پیدا شدہ ہیں، تم ایشیا کے پیدا ہونے والے. عجیب ہے. یہاں بیچارے جو یورپ سے یہاں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہیں، اور وہاں بیچارے وہ بیکورڈ مانے جاتے ہیں. تو وہاں وہ بیکورڈ مانے جاتے ہیں، یہاں وہ ٹیڑھ دکھاتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ صاحب ہم یورپ کی زندگی گزارتے ہیں. اور وہاں بیچارے گلیوں میں پھرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، دھکے کھاتے ہیں. یہاں اس کا انداز ہوتا ہے میں لندن میں رہتا ہوں، تو ٹیڑھ ہو گیا آسمان پر، حالانکہ بیچارہ کچھ. امت مسلمہ جب یہود و نصارہ کے نقش قدم میں عزت سمجھے گی تو عزت نہیں ذلت ملے گی، اور وہی ذلت کا مسلط ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود جب نہ قرآن نہ پڑھا ہو وہ قرآن پڑھیں. اس سے زیادہ حسرت کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے 7 بڑی گزارا سے دنیا میں زندگی میں یہ میں 7 بڑی گزارا سے آپ ٹائم دیا میں میوئی کے بعد آپس میں رکھے 70 سال میں تم نے کھایا بھی پیا بھی سب کچھ کیا، سلیبس بھی کتابیں بھی بنڈل بھی کاروبار بھی کیا. تمہاری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا میری کتاب تم ہاتھ میں لیتے. کیا جواب دے گا یہ مسلمان کہ جی ہاں میں ترقی کر رہا تھا. وہ کہا کہ ترقی کرتے کرتے وہ ہے جاننا جاؤ جانا. جی میں مسلمان تھا، تمہارے اسلام کی مجھے ضرورت نہیں. جس 70 سال کی زندگی میں تم کو میری کتاب ہاتھ میں لینے کی بھی فرصت نہیں ملی. امت مسلمہ کا حال یہ ہے. اور ساتھ میں خبر ہے اسی بار یا بروڑ پاتا کیا بروڑ پاتا میں کچھ نہیں. ترقی تو باقی قومیں اپنی مٹے ہوئے مذہب کو کھڑا کرنے کے لیے فکر مند ہیں، اور ہم اپنے مذہب کو اپنے گھروں سے دھکا دے رہے ہیں.
چاچے کتنے گھر ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی کہ 99% گھر کو ہے جن میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ہے. اگر گھر میں قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے کوئی. ہاں صبح سویرے اخبار ہوں گے, ٹی وی پہ ہوں گے, اور سب چلنوں پہ چلنے دیکھیں گے. اور اگر کوئی کہے گا چلتا ہے تو جو خبر کہ ہم زمانے بیک ورڈ ایسے بور پکڑ دنیا کے حالات معلوم ہونا چاہیے. آپ کو دنیا کے حالات معلوم ہوں گے بھی کیا ہوگا دنیا میں, اور دنیا کے حالات چلتے رہتے ہیں. فلاں ملک کا صدر فلاں جگہ گیا, فلاں جگہ بم پھٹا, اتنے لوگ مر گئے. یہی حالات دنیا کے ہوتے ہیں. آپ سنیں, ہم سنیں تب بھی, نہیں سنیں تب بھی, یہ تو چلتے ہیں حالات. مگر ہماری روش یہ ہے کہ اب ہمارے گھر میں نماز نہیں, ہمارے گھر میں تسبیح نہیں, ہمارے گھر میں اللہ کی یاد نہیں, ہمارے گھر میں گناہ اور نیکی کا تصور نہیں. ساری محنت کس پر ہے؟ دو چیزوں پر. کچن شاندار بنے اور باتھ روم شاندار بنے. کچن میں ٹائلوں والا, باتھ روم میں وہاں کھانا ہے وہاں نکالنا ہے. یہ ساری زندگی اسی میں گھومتی ہے. وہاں کھا کر کے وہاں اتارنا ہے. خلاصہ اتنا ہے. تو صاحب کماتے رہو اور کھاتے رہو اور وہاں خالی کرتے رہو, اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں سری نگر شہر کی ایک لڑکی, اس نے MBBS کیا, اس کے بعد MD کرنا تھا تو MD ہو نہیں پا رہا تھا. بعد میں کوئی ایجنسی اسے مل گئی اور انہوں نے کہا آپ اس سائن کر دو, اور سائن کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو MD کرائیں گے. اسے سائن کر دیے. سائن کرنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ کنورٹ ہو گئی, یعنی وہ سمجھ شام کو چھوڑ کر کچھ اور بن گئی, اور جب کچھ اور بن گئی تو پہنچ گئی وہ MD کرنے کے لیے. اسے سائن کر دیا تھا, اور جب MD کرنے کے لیے پہنچ گئی, رکشے پہ بیچاری بیٹھی نہیں تھی. یہاں سے نرم رکشے ہوتے نہیں, وہاں وہ جو سائیکل رکشا تھا اس میں بیٹھی تھی. ٹھیک, رکشے والوں نے بورڈ کاٹا تو وہ گر گئی. پیچھے سے ٹرک آیا تو چڑھ گیا اوپر سے. ایوان بھی گیا, MD بھی گئی, صاحب شادی بھی گئی. ٹھیک, واپس آئے تو سارے محلے والے بچی ایسے پھر شہید, بچے سہری جناز بننا کہتے, وہ تو جہنم میں گئی, وہ تو مرتب تھی. تو ہمارے جنازوں سے تھوڑے وہ جنت میں جائے گی, وہ سائن کر کے مرتد ہو چکی ہے. ہاں محلے والے بیچارے کہتے ہیں بڑھ نقصان سے تو جوان بچے ایسے گزرے, بیچارے محلے والے جمع ہو کے بہت خوشی سے جنازہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ مرتد ہو چکی تھی, وہ اسلام چھوڑ کر کے وہ تو کچھ اور بن گئی تھی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اس لیے میرے بھائیوں, جو نہ قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھنے کی فکر کریں. یہ عذر چلنے والا نہیں ہے. بہت سے رسم وہ کہتے ہیں بچے نہیں چلے گا. اور دھوکہ, علماء دھوکہ نہ دیں اور خود دھوکہ نہ کھائیں. جو آدمی آج اسلام قبول کرے گا اس کو قرآن پڑھنا ہے. ابھی 2-3 سال پہلے جب موبائل آیا, گورو نے بھی موبائل خریدا تھا, چلو نہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پروفائل کیا ہو تو کانٹیکٹ نمبر کیا ہو تو سیٹنگ کیا ہو, ٹچ کیوں نہیں بنا. نہیں صاحب, ہر ایک سیکھے گا. تب تک بیٹھیں گے نہیں جب تک سیکھیں گے نہیں. صاحب کو ڈرائیوروں سے سیکھنا پڑا, ماں باپ کو بچوں سے سیکھنا پڑا. بچے زیادہ تیز ہوتے ہیں اس میں, تو بچے جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو اکثر والدین نے بچوں سے سیکھا, وہاں کوئی نہیں پڑھتا ہے. قرآن کو کہتے ہیں کہ بجنس میں اچھے قرآن واضح ہے. قرآن کا حق ہمارے سے میں ہم قرآن پڑھنا آ جائے. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھے. یہی اسی سری نگر شہر میں بوڑھے بج رسم بالکل تب سے ورنہ آپ بج رسم تم بے انہوں نے امام صاحب کا رسم, اور بڑا پہ میں اس نے قرآن کا قاعدہ پڑھا. قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. 3 سال میں قرآن مکمل کیا اور بہت بڑے پیمانے پہ دعوت کی. سب نے کہا یہ دعوت کھلاؤ, قرآن تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ مکمل کیا, اب کھلاؤ. کھلا دو. رسموں کی دعوت ہے, وہ شادی کی رسموں کی دعوت ہے, اس سے یہ دعوت کھلاؤ. تو یہ دعوت کھلانا ثابت ہے. علامہ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی 15 جلدوں میں, تو مصر کے 500 علماء کو دعوت کی تھی, اور فخر کے ساتھ علماء کہ بخاری شریف کی سب سے شاندار شرح لکھی گئی ہے, اور علامہ ابن حجر نے دعوت کھلائی تھی اس کارنامے پر. تو ہمارے حاجی نے یہاں دعوت کھلائی تقریباً 10,000 آدمیوں کو, جیسا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن ختم کیا بڑا پہ. اس لیے جو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا وہ خود پڑھائیں. عذر چلنے والا نہیں. ہم چاہے کتنے ہی تسلی دیں, اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا وہ معاف کرنا وہ. ہاں ہم قرآن کے ساتھ پیٹھ لگائیں اور سوچتے رہے اللہ معاف کرے گا. اللہ بھی تو باخیرات ہیں, وہ بھی تو سوچتے ہوں کہ میرے قرآن کے تو کی طرف یہ منہ کرنے کو تیار ہے, میں کتنا ان کو معاف کرتا تھا. یہ بیٹھے ہیں اسی پر اللہ ہمیں معاف کرے گا. جو چاہیں سو کرتے رہیں اللہ معاف کرے گا, جو چاہیں سو کرے اللہ غفور الرحیم. کہا نہیں, اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا. اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور عزیز ذو انتقام بھی ہے. اللہ وہ بھی ہے جو ابو بکر صدیق اور بڑے فاروق کے ساتھ رحم کرنے والا, اور وہ اللہ بھی ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کو مروڑنے والا. وہ بھی اللہ ہی ہے. وہ بھی اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ بھی اللہ جس نے فرعون کو غرق کر دیا. اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا. غفور الرحیم سن کر کے تمہیں بھول جائے کہ اللہ تیری گردن نہیں پکڑ سکتا. جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا رویہ یہ برتیں گے, نہ مجھے فرصت پڑھنے کی,
نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی فکر کریں, خود بھی پڑھنے کی فکر کریں, اور بے انتہا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو اس بڑھاپے میں آ کر کے قرآن کو سیکھے اور قرآن سیکھ کر کے دنیا سے جائے. ورنہ سوچنے کی بات ہے, تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں 70 سال میں نے زندگی گزاری, اگر اللہ تعالیٰ کو یہ فرمائے میں مت چوں کچھ چیز بہت بڑھ رہا ہے, زندگی کس معنی, اولاد نہیں دی میں نے, کاروبار نہیں دیا, تم کو کبھی بھوکا مارا تو کبھی ننگا رکھا, سب کچھ میں نے تجھے دیا, اس کے بعد کیا تیری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں تھا کہ میری کتاب اپنے ہاتھ میں لیتا؟ کیا جواب دے گا؟ یہی کہ 70 سال تو زندگی گزار کر میری زمین پر رہ کر, میری پیدا کی ہوئی غذائیں کھا کر کے, اولادیں بھی ملی تمہیں, ان کی شادیاں بھی ہوئیں, رسمیں بھی پوری کی, سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا. اس کے بعد پھر مگر تمہاری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میری اس کتاب, اس مظلوم کی کتاب کو تم ہاتھ میں لیتے, محبت کی نظروں سے اس کو دیکھو. جس قدر حسرت کی بات ہے. باپ ہر سال اپنے بچوں کے لیے سلیبس کی کتابیں لاتا ہے, کاپیاں لاتا ہے کہ جی ہاں, کتنی مرتبہ قرآن لے کر گئے اپنے بچے کے لیے. تو دیوس کہتا سو کوئی دیوس دیش آسان دیتو سے نہیں موج دیس پانے چھڑی کا اچھا سن سو کوئی دی اس نیت کہتا سو کوئی دی بنا کا اچھا کہ بیٹا بچوں ہی کا دور ہے, اور سلیبس ڈھونڈنا ہوگا. اللہ اکبر, سب سے اعلیٰ درجے کی دکان کو ڈھونڈے گا, سب سے عمدہ قسم کی کاپیاں ملنی چاہیے. اور ایک ہفتے بعد کہے گا ڈیڈی کاپی ختم کا, بیٹا یہ کیا بھی کتنے کی کاپی کا 50 روپے والا رجسٹر چاہیے. اتنا سا بچہ 50 روپے رجسٹر لے کر آئے. یہ اہمیت ہے اس کی. حالانکہ انجام اس کا کیا نکل رہا ہے. ہمارے جو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں, میں ابھی کوئی پچھلے دنوں یہاں NIT میں گیا تھا, وہاں کہنے لگا جی یہاں کشمیری لڑکے مل رہے ہیں, ان کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سلیبس میں ہے سب سے پیچھے, باہر کے لڑکوں کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتے یہ. ان کے پاس نہ دین بچا ہے نہ یہ بچا. اب چلو اسی مروجہ تعلیم میں آگے ہوتے اس کو بھی زیرو ہے. یہاں سے تو بہت ہائی سکولوں میں جائیں گے اور اونچے درجے کی ٹیوشنیں دیں گے, ڈونیشنیں دیں گے, سب کچھ دیں گے, اور بہت ہائی درجے کے سکولوں میں, اور جو ہے آگے جاتے ہیں وہاں کچھ بھی. تو کہہ رہے تھے کہنا کہ جی ہم کو زبردستی لڑکوں کو پاس کرنا پڑتا ہے. یہاں میڈیکل کالج کے استاد ہیں امتحان لینے والے, کہنے لگے جی میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا فراڈ کرنا پڑتا ہے. کہنے ہم کو آرڈر آتا ہے کہ ان لڑکوں کو میڈیکل کے لیے سلیکٹ کرو, کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ زیرو ہے مگر مجھے سلیکٹ کرنا ہے. تو میں اب کہنے لگا میں ریزائن کر رہا ہوں, میں نہیں سلیکٹ کروں گا کیونکہ میں قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں. میں ایسے انسان کو ڈاکٹری کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں جو کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا قابلیت کیوں نہیں, کہنے لگا پڑھائی. تو نہ وہ بچہ ہے نہ یہ بچہ. ہاں بظاہر ٹپ ٹاپ بہت زبردست ہے, بڑے بڑے بستے بھی لٹکے ہوئے ہیں, شاندار بسوں میں بھی دوڑ رہے ہیں, سکول بھی ہائی کلاس میں, اور آگے 0 جمع 0 جمع 0 خلاصہ 0, آگے کچھ بھی نہیں. یہ ہے اس وقت کی امت مسلمہ کیا حال ہے. یہاں کی جتنے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, باہر کے علاقوں میں, اللہ اکبر, اکثر ہندو جیسے بن جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں دھاگے بندھے, کانوں میں بالیاں, ٹیکے بھی لگاتے ہیں. جین کالجوں میں مسلمان کشمیری لڑکے ٹیکے لگاتے ہیں, اور نہیں لگائیں گے تو وہاں فوراً بات کر دیں گے. کہتے ہیں مشکل ہے ایڈمیشن کریں گے, میں کہا تو روئی ٹانڈے فی الحال لاگو ٹھیک ہے بات چوا دو تو دروازہ کے بعد کہہ رہے بعد میں توبہ کریں گے. چاہے میرے دوست نے وہاں سے بتایا, کہنے لگے جی اکثر لڑکوں کو ٹیکے لگا کر کے بٹھاتے ہیں اور وہ پرارتھنا سبھا میں بیٹھ کر کے وہ بھی بھجن گاتے رہتے ہیں. ایسا کشمیری مسلمان, ایسی بری حالت ہے. اور یہاں کی لڑکیاں باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, اللہ اکبر, اللہ محفوظ فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے. نادان ہیں یہاں کے لوگ, اپنی بیٹیوں کے اسپتریوں کے لیے بھیجتے ہیں, چکر میں ہے ڈگری لے کر کے. یہاں کی سید لڑکیاں دلی میں سکھوں کے ساتھ ریکارڈ ہے, اور جب ان کو سمجھانے جن کے ساتھ کی اچھا نہ سمجھاؤ, یہ بچی ڈگری کے لیے بات پوچھو. اس لیے میرے بھائیو ان بچوں پر محنت کریں, ان کو صحیح دین سکھائیں, مستقبل کا دیندار بنائیں. ان کے والدین کی خدمت میں درخواستیں کریں, حکم تو کر نہیں سکتے آپ, درخواستیں کریں کہ اپنے بچوں کو ادھوری تعلیم میں نہ چھوڑیں. اور جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب یہ پاکیزہ معصوم بچہ, اس کے ہاتھ میں قرآن, اس کی نظروں میں بھی قرآن, اس کے کانوں میں بھی قرآن کی آواز آتی ہوگا اور یہ پڑھتا ہوگا. گویا آپ اس کے اسلام کے بچانے کی فکر کر رہے ہیں, اس کے اسلام کے بچانے کی فکر کریں. اس کے والدین تو اس کو آگے چل کر کے بزنس مین یا افسر بنانے کی فکر کر رہے ہیں, اور آپ اس کو مسلمان بنانے کی فکر کر رہے ہیں. چھوٹا کام نہیں. اب اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ آج کا سماج اس ہمارے قرآن پڑھانے والے کو اچھا انسان کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کے نبی تو کہہ رہا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو میری امت کو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، کوئی یہ کہے گا ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیثوں کا بھی فتنہ شروع ہوا ہے، تو خرچ سے کہتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ بھی ایک نئی بیوقوفی شروع ہوئی ہے۔ اور اس کی بنا پر آدمی دین پر عمل ہی نہیں کرتا، جس پر عمل کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر رہا کہ سب ضعیف حدیث ہے۔ اب تم عمل کر، نماز نہیں پڑھا تو ضعیف حدیث ہے، نماز درود نہیں پڑھنا کیا لگا سب ضعیف حدیث ہے۔ اگر درود پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اصل میں شیطان نے ایسا شرک لگایا ہے عمل سے محروم کرنے کے لیے راستہ۔ گھر میں بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھیں گے، مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، کہنے کا صاحب مان ہے کہاں سے پڑھی ہے، یہ چاہیے نہیں کوئی نماز۔ گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے رہیں گے، ٹی ویاں دیکھتے رہیں گے، دانا دیکھتے رہیں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں نماز ہے ہی نہیں۔ اور رمضان ہے، رمضان آیا، اللہ تعالیٰ نے ساری رات میں عبادت کرنی ہے، ساری رات عبادت کرنی ہے یہ کہیں گے، اور وہاں سے باہر کر کے گھر میں ٹی وی دیکھیں گے، اور ساتھ میں خوش ہے کے ساتھ کیسے کیسے دھوکے لگتے ہیں انسان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کے دینی فکر کریں اور ان کو قرآن پڑھانے کا دوبارہ بات کے مستحق ہیں وہ والدین جو اس صورتحال کے اندر بھی اپنی گھروں میں استاد لے جا کر کے پڑھانا ہرگز درست نہیں، بالکل۔ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں استاد آ کر پڑھائے، بالکل غلط، ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ اس طرح طرح کی خرابیاں ہیں اور قرآن کی توہین بھی ہے۔ اور وہ استاد بھی نادان استاد ہے جو گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھانے گئے، اپنے گھر اپنے آپ کو جب ہم اپنے سلیبس کے لیے استاد کو اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں بلکہ جہاں کوچنگ سینٹر ہوگا وہی بچوں کو بھیجتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے قرآن کا بھی اصول یہی ہے۔ ماحول میں آ کر کے جب قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس کے اثرات کچھ اور گھر میں آ کر کے قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس کے اثرات کچھ اور، دونوں میں بین فرق ہے۔ اور ساتھ میں جو بھائی یہ قرآن پڑھاتے ہیں ان بچوں کا ذہن یہ بنائیں کہ بیٹا روزانہ صبح تم 10 منٹ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں زور سے تلاوت کیا کرو، اگر تمہیں زیادہ یاد نہیں 2-3 صورتیں یاد ہیں یہی صورتیں پڑھو، زور سے تلاوت کرنے کا مزاج بناؤ، ہو سکتا ہے تمہارے گھر کے والدین کو کچھ احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان بچوں کو دعائیں یاد کرائیں اور مزاج بنائیں، گھروں میں جاؤ گے کھانے کی دعا زور سے پڑھا کرو، تمام دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج جب ان کا بنے گا ان کے والدین کو بھی ہوگا۔ ایک پولیس افسر نے اپنے بچوں کو امام صاحب کے پاس پڑھنے بھیجا، امام صاحب نے پہلے دن سے کہا علی پہ کو پڑھ پھر کر رہے ہو دعا یاد، تو جب وہ وضو کی دعائیں، بیت الخلاء کی دعائیں، نماز کی دعائیں اور کھانے پینے کی دعائیں، یہ جب گیا وہ بچہ تو وہ جا کر ڈیڈی کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ 2-4 باتیں اسے سنی تو اس کو رونا آ گیا، کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، آج میرا چھوٹا معصوم بچہ مجھے کہتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہوں، رونا آ گیا اور روتے ہوئے آیا وہ مولوی صاحب کے پاس، چل گیا امام صاحب آج پہلی مرتبہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور چھوٹے بچے نے پڑھائی ہے۔ کہتا ویسے تو میرے گھر میں ہے ہی حرام کیونکہ میں پولیس افسر ہوں، ٹھیک، لیکن اب حرام میں بھی ہم بسم اللہ جانتے ہی نہیں تھے، آج پہلی مرتبہ کہا میری بیوی نے بھی کبھی نہیں کہا، اچھا سمجھ کیا تھا بسم اللہ سے کرنا ہے۔ ہمارا مسلمان تو کبھی کہتا ہے تو انسان وہ چاند پر 2 زبانوں میں بسم اللہ، یہ بھی دھوکہ ہے۔ بھائی انسان چاند پر پہنچا اس کا مطلب تھوڑا اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام پھر بھی اسلامی رہے گا۔ ہمارے عالم میں وہ کہنے لگے چاند تک پہنچ گئے پھر کیا ہوا، اگر ہم بھی چاند تک پہنچے گے وہاں بھی وضو بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اذان بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم مسلمان اور اسلام ساری کائنات کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں ان بچوں کو دینیات سکھائیں، قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں، پھر مسائل ان کو یاد کریں، پھر نمازی ذہن ان کا بنائیں۔ اتنا پختہ نمازی بننا چاہے وہی آپ کی کامیابی ہے، خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بے انتہا زیادہ ضروری ہے اور یہ تربیت لازم ہے۔ اگر آپ کا ایک بچہ نمازی زندگی بھر بنا، یہ زندگی بھر کہتا رہے گا مجھے فلاں نے نمازی بنایا، اور وہ یاد رکھے گا، اور حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے نیکی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال ختم سوائے 3، ایک عمل اگر اس نے پیچھے سے اولاد صالح چھوڑ، اگر ہمارا بچہ پیچھے رہ گیا اور وہ شرابی ہوا، چرسی ہوا، سکندروں والا ہوا، برائیوں والا ہوا، آوارہ ہوا، لڑکوں کا پیچھا کرنے والا ہوا، حرام و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، یہ والدین کے لیے مصیبت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت قبر میں کہیں گے تیرا بیٹا جس پر تو نے محنت لگائی ہے وہ سکندر کرتا ہے، وہ بدکار ہے، وہ شرابی ہے، وہ اچکا ہے، وہ طرح طرح کی خرابیوں میں ہے، وہ کبھی اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرتا، بے نمازی چھوڑ کر کے آیا ہے، یہ باپ اپنی گناہوں میں الگ پھنسے گا اور اولاد کو بگاڑنے کا جرم الگ ہوگا۔
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत वालिदैन के जिम्मे औलादों का क्या हक है? तो उन्होंने फरमाया नाम अच्छा रखना और तरबियत अच्छी करना, ये दो हक है। आज हमारे वालिदैन क्या कहते हैं, जो नाम युद्ध को दुनिया में ऐसी चाहे से हिंद नावी कह जाए, पर नाम वो अल्लाह खास तौर पर औरतों को ज्यादा मुसीबत है। ये क्या लगे साहब बिल्कुल सुना युद्ध पूरे कश्मीर में कैसा नाम हुआ, मैं क्या जानना नहीं था। उसके लिए इस चक्कर में हिंदुओं के नाम भी रहते हैं। अब मुस्कान क्या है नाम, ये हिंदुओं का नाम है। महविश हिंदुओं का नाम, परवीन हिंदुओं का नाम। तो नएपन की वजह से दूसरी कौमों की चीजें अपना, हालांकि मुसलमानों को फख्र होना चाहिए। हम अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो आयशा फातिमा, अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो मोहम्मद और कासिम और मोहम्मद और अहमद नाम रखेंगे। बाकी कौमें जब इस्लाम में दाखिल होती हैं तो क्या नाम रखते हैं वो, बड़े फख्र के साथ मोहम्मद, और बेटियां इस्लाम में दाखिल होंगी तो बड़े फख्र के साथ फातिमा और आयशा और मरियम नाम रखते हैं। और हम क्या नहीं सर, हमको मॉडर्न बनना है, और मॉडर्न बनने के लिए इस्लाम की एक एक चीज को मिटाना है, इसलिए हमें पसंद नहीं। यही श्रीनगर में एक साहब आए, कहने बच्ची चीज असल पहन नाव बन दो, असल पर नाव को दुनिया तो आयशा फातिमा ना इधर रहे ना असल पहन बन दो। कैसे मैं असल में काम का दुपट्टे डे आना ठीक है, असल का असल सौ डे आना। उम्मत मुस्लिमान की हिस्स मिट रही है और ये बेनकाब खतरनाक है। फिर अल्लाह ताला न जाने किस तरह से साफ कर देगा, और या फिर जिनका कल्चर हम अपनाएंगे उन्हीं से कटवाएंगे, और या फिर कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अज़ाब मिन फौकिकुम, अल्लाह को कुदरत है ऊपर से या नीचे से कहीं न कहीं से अजाब देकर के तुमको साफ करेगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। जो मेरे दीन, मेरे कुरान, मेरे नबी के साथ जिनका ताल्लुक है, मुझे क्या जरूरत है उनकी। नाम लेकर के तुम मेरी बेवफाई हो, वो लोग जो मेरा नाम नहीं लेते उन्हीं को इस्लाम में दाखिल करो। चनाची जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो कितने शौक, कितने फख्र के साथ इस्लाम पर अमल करते हैं, रश करता है इंसान। जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने कभी नमाज ही नहीं छोड़ी, इसी जब से मैंने कलमा पढ़ा मैं घर से बाहर निकली नहीं बगैर बुर्के के। हमारी खवातीन बदन को सजा सजा करके बाहर निकलती हैं और फिर उम्मीद रखती हैं, आमा काना उम्मीद क्या कि साहब हमारी इस्मतें महफूज रहेंगी। मक्खन को आग के नजदीक रखें फिर कहेंगे ये गलेगा नहीं, ये महफूज रहेगा। तो बदन सजा सजा करके जब लड़कों में पहुंचेंगे और लड़के में बदन सजा सजा करके पहुंचेंगे, इसके बाद फिर उम्मीद रखेंगे लड़के भी पाक दामन और लड़कियों में पाक दामन की बेवकूफ़ी की सोच है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी ने खवातीन को घर में रखा था, वहां था तहफ़्फ़ुज़। लोगों ने कहा नहीं साहब घरों में रखना यह कैद खाना है, इनको तरक्की में लाओ, और तरक्की में लाओ फिर दफ्तरों में उनका जो हाल होता है वो सबको मालूम, और पार्कों में जो उनका हाल होता है वो सबको मालूम। वही तरक्की जिस तरक्की में इस्मतें लुट रही है और समझते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। इसलिए भाई आपके दरसगाह में जिन बच्चों ने पढ़ा, आप उनके वालिदैन को भी मुबारक, आपको भी मुबारक। मेहनत अपनी जारी रखे। इंसान उसी का मुकल्लफ है जितना वो कर सकता है, बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। किसको हिदायत मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, अल्लाह जल्ल शानुहू इस मजलिस को आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए मुफीद बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।